کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے بنایا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ اپنی عملی ضرورت کا سوال پوچھنا چاہیے، اور اب یہ سوال چونکہ پوچھ ہی لیا تو میں بتا دوں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا ہے. لیکن اب یہ اپنے نور سے بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا نور الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ بنا یہ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی اور وجود کا اللہ کا نور اس کا مادہ بنا یہ نہیں، بلکہ اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا یہ ہے. باقی جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کا تعلق ہے تو پورے کے پورے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسان بنیادی طور پر مٹی سے پیدا کیے گئے. لیکن یہ یاد رکھیں جب جوہر اور مادہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ مٹی سے پیدا کیے گئے تو ہمارے بعض حضرات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس سے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو کم کرنا مقصود ہے. ارے جو نبی کے درجے کو کم کرے وہ تو مسلمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، رئیس الانبیاء ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ کہ جس کو امامت کا اللہ نے درجہ بلند عطا کیا معراج کے سفر کے اندر. سارے نبی پیچھے کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امامت کا درجہ دیا. تو جو نبیوں کا بھی امام بنے وہ انسانیت کا امام اور محسن اعظم کیوں نہیں ہے؟ انسانیت کا سب سے بڑا محسن، انسانیت کا سب سے بڑا سربراہ اور انسانیت کا سب سے بڑا اللہ رب العزت نے جو وجود عطا کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم یہ زمین و آسمان پیدا نہ کرتے. اگرچہ اس روایت کی سند کے اوپر کلام ہے، یعنی اس روایت کی یہ سند کمزور ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے درست ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا اور دنیا میں بھیجنا مقصود تھا تو یہ دنیا بھی وجود کے اندر آئی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے وجہ وجود کائنات، یعنی کائنات کے وجود کی جو وجہ اور جو بنیادی سبب ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جہاں تک مادہ کا تعلق ہے، یعنی کس مادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے، تو جیسا کہ حدیث میں آیا کہ نور الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا. باقی تمام کے تمام انسان اپنی جنس کے اعتبار سے یقیناً بشر ہیں. شادی پر لڑکی والوں کی طرف سے کچھ دینا چاہیے. شادی کے موقع پر تحائف کا تبادلہ کرنے میں شرم کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ایک تو اس کا مطالبہ کرنا درست نہیں، نام و نمود نمائش یہ درست نہیں. ایک تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اور دوسری اہم بات یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ جہیز کا جو ہمارے ہاں تصور پیدا ہو چکا ہے اس سلسلے میں بڑا واضح طور پر کلیئر کٹ اپنے ذہن کے اندر مسئلہ کوٹ کوٹ کر کے بھر لینا چاہیے. جو جہیز ہمارے ہندو پاک کے اندر جس انداز کے اندر دیا جا رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. کنٹینروں کے کنٹینر جب تک باپ اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دے گا، سینکڑوں کی تعداد میں بستر نہیں دے گا اور ہزاروں کی تعداد میں کراکری کا سامان اور برتن نہیں دے گا اور قیمتی ترین سینکڑوں کی تعداد درجنوں کی تعداد میں قیمتی ڈریس اور لباس نہیں دے گا تو لڑکی کو بیاہ نہیں جائے گا. یہ کہاں سے تصور ہم نے نکال دیا؟ اس کا شریعت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور میں سچ کہتا ہوں آج ہمارے ہندو پاک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں میری نوجوان بہنوں کی جوانیاں گھروں کے آنگنوں میں ڈھل گئیں، ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں، اس لیے کہ بوڑھا والد جب تک اتنا جہیز کا انتظام نہیں کر سکتا وہ بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا. کتنی میری نوجوان بہنیں ہیں کہ جن کے سروں میں چاندی اتر آئی ہے اور ان کی جوانیاں اور شادیوں کی مناسب عمریں ضائع ہو گئی اور ان کا وقت برباد کر دیا گیا ہے، اور ان کی عفتیں اور ان کی حیا اور ان کی شرم اور ان کے تمام کی تمام پاک دامنی پامال ہو رہی ہے. کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جہیز کا جو ہندوانہ کلچر ہے وہ ہم پورا نہیں کر سکتے، اور پھر اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، لڑکے والے کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے. حرام